اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے محترم اور معزز سامعین و ناظرین اور معزز خواتین، یہ سورت سورہ رحمان ہے۔ اس سورت کا نام پہلے ہی آیت الرحمن کو اس کا ٹائٹل بنا دیا گیا۔ سبھی جانتے ہیں کہ بار بار ایک لفظ آتا ہے اس سورت کے اندر، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ایک آیت پوری نہیں ہوئی کہ فوراً دوسری ایک دم یہ ریپیٹ ہو جاتی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جس کا مطلب انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے کلیئر کریں گے، بتائیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ یہ سورت اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے نازل فرمائی، کیا اس کے اندر ارشاد فرمایا گیا ہے، کیا کیا اس کے اندر ٹاپک ہیں اور کن چیزوں پر یہ مشتمل ہے۔ سب سے پہلے اس سورت کے بارے میں آپ یہ جانیے کہ یہ سب سے پہلی ایک ہی ایسی سورت ہے کہ جس سورت کے اندر انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات کو بھی مخاطب کیا گیا ہے۔ دوسرے احکام جو ہے سب انسانوں کو دیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ انسانوں کو دیتے ہیں، لیکن یہاں پر اس صورت میں اللہ تعالیٰ براہ راست لائیو جو ہے مخاطب ہیں، کس سے؟ انسان سے بھی اور جنات سے بھی، دونوں سے، یعنی جو ان کی ضمیر آتی ہے، پروناؤن جو آتا ہے وہ دو کا لے کر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان اور جنات دونوں کو مخاطب کرتے ہیں، تو اس میں دونوں کو یعنی انسان کو بھی اور جنات کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے کمالات دکھائے ہیں، کمالات بیان فرمائے ہیں کہ میں نے کیسی کیسی قدرتیں، کیسی کیسی نعمتیں میں نے بنائی ہیں، تو انسانوں کو اور جنات کو دونوں کو بتایا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر اپنے بے شمار بے حد احسانات بھی بیان فرمائے کہ ہم نے کتنے بڑے بڑے احسانات کیے، کیا کیا انسان کو ہم نے عظیم نعمتیں دیں، اور اسی طرح دونوں کو اس بات پر آمادہ بھی کیا ہے کہ تمہیں میرے سامنے آنا ہے اور مجھے پھر یہاں پر جواب دینا ہے۔ جواب دہی کا گویا انسانوں کو اور جنات کو اس صورت کے اندر احساس دلایا گیا ہے، اور اسی طرح بتایا گیا ہے نافرمانی کے برے انجام سے ان کو ڈرایا گیا ہے کہ نافرمانی کرو گے تو اس کا کیسا برا انجام ہوگا، اس سے اللہ تعالیٰ نے اس میں ڈرایا ہے، اور فرما برداری کے کیا نتائج ہیں، بہترین نتائج اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان سے بھی اس میں آگاہ فرمایا ہے اور بتایا ہے کہ جو ہے نافرمانی کرو گے تو پھر کیا برا انجام ہوگا، اور فرما برداری کرو گے تو کیا بہترین آپ کو انعام ملے گا، اس کا نتیجہ ملے گا۔ یہ سب اس کے اندر کلیئر کیا گیا ہے، خاص طور سے نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ دیکھیے ہم شروع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نعمتیں بیان فرماتے ہیں اپنی، کہاں سے آغاز کرتے ہیں، بہت ہی غور کرنے کا مقام ہے۔ انشاءاللہ اس سے ہمیں قرآن کریم کا مقام، اس کے پڑھنے پڑھانے کا بھی معلوم ہو جائے گا ذیل کے اندر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن، کہ رحمان وہی ہے کہ جس نے قرآن کی تعلیم دی۔ دیکھیے یہاں پر کس قدر نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں پوری صورت کے اندر، تقریباً 3 صفحات کی صورت ہے، لیکن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ غور کیجئے کیا نعمت ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ کسی کو اپنی نعمتوں کے، اپنے احسانات کے بارے میں بتلائیں، کہہ رہے میں نے تم پر اتنا بڑا احسان کیا تھا اور میں نے تمہیں فلاں چیز دی تھی، تو آدمی کیا کرتا ہے، سب سے پہلے جو اہم چیز ہوتی ہے اس کو گناتا ہے۔ تو فلاں اس دن جو ہے فلاں جگہ اس دن آپ پھنس گئے تھے، میں نے آپ کی مدد کی تھی، وہ سب سے بڑا ایکسیڈنٹ تھا آپ کی لائف کا، میں نے وہاں پر آپ کی مدد کی تھی۔
تو انسان کیا کرتا ہے جب کسی دوسرے کو احسانات یاد دلاتا ہے اپنے، تو جو سب سے بڑی نعمت اور سب سے اچھی اسے لگتی ہے اس کو گناتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ دیکھیے کہ جو ہے بہت ساری نعمتیں گنوائیں گے، ارشاد فرمائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں، اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں جو سب سے بڑی نعمت ہو سکتی تھی اور جس کو اللہ تعالیٰ سب سے بڑی نعمت مانتے ہیں، وہ دیکھیے کیا فرماتے ہیں، علم القرآن، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تعلیم دی۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، وہ صدر الصدور نعمت، ٹاپ 10 میں بالکل نمبر 1 پہ نعمت جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تعلیم بھی رکھی ہے، اور یقیناً ہونی بھی چاہیے، اور ہے بھی قرآن کی تعلیم۔ قرآن جو ہے حدیث شریف کے اندر آیا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو قرآن سیکھے اور اس کو سکھائے۔ قرآن سے جڑے انسان اس کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، یہ سب سے بہترین شخص جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتلایا ہے۔ یہاں پر آپ غور کر سکتے ہیں کہ جو یہ پوائنٹ ہے یہ نوٹ کرنے کا بھی اور جان لینے کا بھی، کہ اللہ تعالیٰ کے کتنے نام ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی 99 صفات ہیں، 99 نیمز ہیں اللہ کے، الرحمن، القہار، الجبار، الوہاب، الرزاق، الفتاح، العلیم وغیرہ وغیرہ، جن کے معنی الگ الگ ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے جبار بھی ہے، بہت زبردست، قہار بھی ہے نا، تو متکبر، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بہت سارے صفات ہیں جس سے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے زبردست ہیں، بڑے پکڑ والے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ اپنا کوئی سا بھی صفت کا نام یوز کر سکتے تھے۔ اللہ کہہ سکتے تھے الجبار علم القرآن، کہ زبردست پکڑنے والی ذات وہ ہے کہ جس نے قرآن سکھایا، یہ ہو سکتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کرے، الرحمن، کہ رحمان وہ ہے، رحم کرنے والا وہ ہے، رحمان ہی وہ ہے کہ جس نے قرآن کو سکھایا۔ معلوم کیا ہوا، قرآن کی جو نعمت ہمیں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں یا کسی کو قرآن سکھلاتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خاص لطف و کرم فرماتے ہیں اس پر جس کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی تعلیم سے نواز دیں، قرآن سے جس کو جوڑ دیں، جس کے اندر قرآن کا مشغلہ اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیں، تو یقیناً معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی کا ایک مظہر ہے۔ دوسری بات اس سے یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ ٹیچر کو چاہیے کہ وہ قرآن کو رحم دلی سے پڑھائے۔ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ رحمان ہے جس نے قرآن سکھایا۔ انسان بچے کو قرآن سکھاتا ہے، استاد اپنے شاگرد کو، ٹیچر اسٹوڈنٹ کو قرآن پڑھائے، تو اس میں بھی یہی پہلو ہونا چاہیے کہ وہ رحم و شفقت کا معاملہ کرے، مار پٹائی سے گریز کرے اور رحمت و شفقت کا معاملہ کرے۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ سب سے بڑی جو نعمت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے وہ قرآن کریم کی رکھی ہے۔ لیکن ہمارا حال افسوس ہے کہ بہت ہی زیادہ برا ہو چکا ہے قرآن کریم کے سلسلے میں۔ قرآن کریم کو دیکھیے، آپ غور کر لیجئے کہ گھر میں قرآن کریم رکھے ہوئے ہیں، اور جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تب اس کو جو ہے اوپر سے اتارا جاتا ہے، گویا قرآن کریم کو سجا دیا گیا ہے طاقوں کے اندر، قرآن کریم کو اوپر اٹھا کر رکھ دیا گیا، اور صرف کب اس کو اتارا جاتا ہے قرآن کریم کو، کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، موت ہو جاتی ہے، سب اکٹھے ہو جاتے ہیں لوگ، ایصال ثواب کے لیے ہم نے قرآن کو بنا لیا ہے۔ آپ دیکھیے کسی گھر میں قرآن شریف رکھے ہوئے ہیں، سب لوگ جانتے ہیں قرآن پڑھنا، لیکن کسی کی موت ہو گئی اس وقت جو ہے قرآن کو یاد کرتے ہیں، یا کوئی حادثہ آ جاتا ہے، کوئی مصیبت آ جاتی ہے، تب انسان قرآن کو یاد کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے۔ تو قرآن کو ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ ایصال ثواب کی کتاب ہے، یا ہمیں ثواب کمانا ہے۔ انسان ثواب کمانا چاہے تو اس کا ذہن کہاں جاتا ہے فوراً، وہ سمجھتا ہے کہ چلیے نماز پڑھ لیتے ہیں، اب چلیے قرآن پڑھ لیتے ہیں، ذکر و اذکار کر لیتے ہیں، ثواب کما لیتے ہیں۔ تو قرآن کو ثواب کی کتاب سمجھ لیا ہے خالی، کہ یہ ثواب کی کتاب ہے، اس کے پڑھنے سے صرف اور صرف ثواب ملتا ہے۔ ایک بہت غلط تصور پیدا ہو گیا ہے
کہ قرآن خالص ایک ثواب کی، برکت کی، ایصال ثواب کی، مردوں کو جو ہے ثواب پہنچانے کی کتاب ہے۔ قرآن کریم کے بارے میں صاف صاف ارشاد ہے، خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہدی للناس، یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، گائیڈ بک ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی آپ سامان کسی کمپنی سے خریدیے، آپ گاڑی یا بائک خریدیے آپ، تو اس کے ساتھ ایک گائیڈ بک آتی ہے چھوٹی سی، یا آپ جو ہے نیا موبائل جو ہے خریدیے، اس کے ساتھ بھی ایک چھوٹی سی بک آتی ہے، گائیڈ بک بولتے ہیں اس کو۔ اس میں سب جو ہے تفصیل سے لکھا رہتا ہے کہ فلاں جو ہے آپشن کہاں سے آئے گا، فلاں چیز اگر خراب ہو جاتی ہے تو وہ کہاں سے ٹھیک ہوگی، اس کو چلانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، گاڑی کو، موبائل کو، بائک کو، وہ سب اس گائیڈ بک کے اندر لکھا رہتا ہے، پورا تفصیل سے لکھا رہتا ہے کہ اس کو کیسے چلانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا، تو کیا اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے لیے کوئی گائیڈ بک نہیں بھیجی ہوگی؟ یقیناً یہ جو قرآن کریم ہے یہ گائیڈ بک ہے انسان کے لیے، کہ انسان زندگی کے راستے پر کس طرح چلے، کیسا اپنا جیون ویتیت کرے، اپنی لائف گزارے انسان۔ تو یہ قرآن کریم اس چیز کو بتانے کے لیے اصل کہ انسان کی زندگی کیسی ہونی چاہیے۔ اگر وہ پڑھ رہا ہے، پڑھائی کر رہا ہے، تب بھی قرآن کریم کے اندر احکام موجود ہیں۔ بزنس کرنا چاہتا ہے انسان، تب بھی وہ قرآن سے سہارا لے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جس کے اندر ہر چیز کے احکامات اپنے موجود ہیں۔ اسی لیے اسلام سے خطرہ لگتا ہے لوگوں کو، یہودیوں کو اور عیسائیوں کو، اور پوری دنیا کو خطرہ کیوں ہے اسلام سے؟ خطرہ ہی اسی لیے کہ اسلام کے پاس ایک مکمل نظام ہے، اس کو الگ سے کسی دوسرے سے نظام لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی اپنی پالیسی ہے اسلام کی، ہر چیز کی پالیسی اسلام میں ہے۔ تو انسان زندگی کیسے گزارے اس کے لیے قرآن کریم کو نازل کیا گیا ہے۔ آج کی صورت میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اس کے اندر ہمارے جو سماجی مسائل ہیں وہ بھی کلیئر ہوں گے۔ انسان نارملی جو بزنس کرتا ہے، اس کے اندر جو ناپ تول کرتا ہے، اس کے بارے میں بھی احکام آئیں گے۔ تو اس طرح پورے قرآن کریم کو اگر ہم پڑھیں گے، ہم جانیں گے، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا رہے گا کہ اللہ تعالیٰ کس کس جگہ کیا کیا گائیڈ فرماتے ہیں، کیسے کیسے رہنمائی فرماتے ہیں۔ تو قرآن کو ہمیں بحیثیت اس طور پر کہ وہ ثواب کی کتاب ہے، ایصال ثواب کی، بہت بڑا ظلم ہے۔ یقیناً بہت ظلم کیا ہے ہم لوگوں نے اب تک اپنے اوپر، اپنے بچوں کے اوپر خاص طور سے ہم نے بہت ظلم کیا ہے، اس بات پر کہ ان کو صحیح قرآن کریم کی تعلیم اور اس سے آگاہ نہیں کیا۔ کم سے کم معلوم ہو کہ یہ کتاب ہمیں دی گئی ہے، یہ پوتر پستک، یعنی بہت پاک کتاب ہے، کیسے ہے، ایسا کیا چیز ہے اس کے اندر۔ تو ہر انسان کا یہ فریضہ بنتا ہے اور حق بنتا ہے کہ وہ اس کتاب کو جانے، سمجھے۔ حق ہے قرآن کریم کا اس کو اتنا سمجھنا کہ معلوم تو ہو کہ اس کے اندر کیا ارشاد فرمایا گیا ہے۔ تو سب سے پہلی نعمت اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمائی ہے، فرماتے ہیں علم القرآن، کہ رحمان وہ ہے کہ جس نے قرآن کو سکھلایا۔ خلق الانسان، دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کو پیدا کیا۔ انسان کو پیدا کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی جو ہے بہت بڑی نعمت ہے۔ کتنی مخلوقات انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر پیدا کی۔ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، سب سے معزز انسان کو بنایا۔ فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو، آدم زادوں کو جو ہے معزز بنایا ہے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ان کو جو ہے سمندر میں اور اسی طرح خشکی اور تری میں ہم نے ان کو اٹھایا ہے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور جو بھی ہم نے مخلوقات بنائی ہیں
سب میں ہم نے ان کو فضیلت دی ہے، سب کے سب پر ہم نے انسان کو فضیلت دی۔ انسان کو بنا کر پھر اس کو ایسے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ علمہ البیان، اس کو بات، اور اس نے اس کو بات واضح کرنا سکھایا کہ انسان کیسے اپنی بات کر سکتا ہے۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم، سب کے سب نام سکھا دیے۔ ایک بچہ دیکھیے، بچے کو کچھ نہیں آتا، لیکن اللہ تعالیٰ بچے کو آہستہ آہستہ سب سکھا دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو سکھانے والے ہیں، ورنہ بچے کے اندر اتنی ہمت کہاں ہے خود کہ وہ خود بولنا سیکھ جائے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ خاص رحمت اور خاص قدرت ہے کہ وہ بچے کے اندر آہستہ آہستہ نشو و نما پیدا کر کے بچہ بولنا سیکھ جاتا ہے، ماحول سے سیکھ لیتا ہے۔ تو بولنا سکھانا یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ بعض انسان کو اللہ تعالیٰ ایسا ہنر عطا فرما دیتے ہیں بولنے کا، بات کرنے کا سلیقہ، کہ جو دلوں کو چھو جاتے ہیں بات۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی باتیں دلوں کو چھو جاتی ہیں، بہت دل کو لگتی ہیں، خاص انداز ہوتا ہے جو ہے کچھ لوگ یہ بات کرنے کا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کو اپنی بات واضح کرنا سکھایا، یہ یقیناً خدا کی بہت بڑی قدرت اور رحمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ کتنی نعمتیں ہیں؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، لا تحصوها، شمار نہیں کر سکتے۔ کہاں تک شمار کرے گی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں؟ آپ اپنی باڈی پر ہی غور کر لیجئے خالی، کہ آپ کی باڈی میں اللہ تعالیٰ نے کس قدر نعمتیں دے رکھی ہیں۔ کسی انسان کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو تو وہ کیا سمجھتا ہے کہ مجھے تو نعمت ہی نہیں دے رکھی ہے۔ روپیے، خالی روپیے پیسے کا نام ہی نعمت نہیں ہے۔ صرف روپیہ اور پیسہ ہے، اس کا نام نعمت نہیں ہے۔ انسان کے پاس صحت ہے، طاقت ہے، اس سے بڑی کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ ہیلتھ از ویلتھ مشہور ہے، اس صحت ہی یہ نعمت ہے، ویلتھ ہے، مال ہے۔ انسان کے پاس صحت ہے، سب کچھ ہے، 2 آنکھ، 2 ناک، 2 کان، 2 کان اللہ نے دیے ہیں، صحیح سلامت ہے، تو یقیناً بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ آپ کے پاس 2 صحیح سلامت آنکھ ہے، کوئی آپ سے 1 کروڑ میں خریدنا چاہے کہ آپ اپنی آنکھ مجھے 1 کروڑ میں دے دیجئے، تو ظاہر سی بات ہے آپ جو ہے کوئی بھی انسان تیار نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فری میں ہمیں کتنی بڑی بڑی نعمتیں دے رکھی ہیں، بس غور کرنے کا مقام ہوتا ہے۔ انسان غور کر لے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی سکون اور چین میں رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صحیح سلامت رکھا، مجھے ہر قسم کی نعمتوں سے نوازا، میری تمام جسم کو اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ٹھاک بنایا، صحیح بنایا، ہر قسم کی نعمتوں سے مجھے نوازا۔ تو انسان اپنی باڈی پر غور کرے، اپنے بدن پر، تو یقیناً اس کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملیں گی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اتنی زیادہ نعمتیں دی ہیں، تو انسان آٹومیٹکلی شکر ادا کرے گا۔ اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا، کوئی بھی انسان نہیں شمار کر سکتا۔ باقاعدہ جو ہے قرآن کریم کے اندر بھی آیا ہے کہ والبحر یمدہ من بعدہ 7 ابحر ما نفدت کلمات اللہ، کہ جتنے بھی درخت ہیں سب کے سب کو پین بنا دیا جائے، قلم بنا دیا جائے، اور جتنے سمندر ہیں سب کو جو ہے انک، روشنائی بنا دیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے کہ شکر میں کلمات لکھے جائیں، وہ کبھی بھی ما نفدت کلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہمیں ادا کرنا ہے، تو پھر اس کو ہم اپنے اعمال سے کریں، اللہ کے احکام بجا لائیں، یہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شکر ہے۔ الدین النصیحہ، حدیث شریف میں آیا ہے الدین النصیحہ،
دین خیر خواہی کا نام ہے۔ قالوا لمن، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے پوچھا کہ کس کے ساتھ خیر خواہی کس کے ساتھ کرنی ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا للہ ولرسولہ ولکتابہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم، کہ اللہ کے ساتھ خیر خواہی کی جائے، یعنی اس کو ایک مانا جائے، اسی کی عبادت کی جائے اخلاص کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ خیر خواہی کی جائے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جائے، کتاب کے ساتھ یعنی قرآن کریم کے ساتھ خیر خواہی کی جائے۔ قرآن کریم کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے، اس کو دوسروں تک پہنچایا جائے، اس کو سمجھا جائے۔ تو دین جو ہے وہ خیر خواہی کا نام ہے۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو یہ دین دیا ہے تو یہ خالی اسی لیے نہیں دیا کہ ہم پر بس نماز پڑھیے اپنی اپنی اور جو ہے زکوٰۃ دیجیے اور دوسروں کے ساتھ خیر خواہی مت کیجیے، بلکہ دین اسلام جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر بہت ہی زیادہ توجہ دیتا ہے۔ آگے دیکھیے آ رہا ہے کہ جو ہے قوم کے ساتھ کس خیر خواہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناپ تول میں کمی کرنے کو منع کر رہے ہیں۔ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان، یہ دوسرا مضمون ہے کہ جو ہے سورج اور چاند یہ سب ایک حساب میں جکڑے ہوئے ہیں، پورا ان کا ایک نظام ہے، سسٹم ہے۔ چاند اپنے وقت پر نکلتا ہے، سورج اپنے وقت پر نکلتا ہے، یہ پورا اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک نظام بنایا ہوا ہے، ایک حساب میں جکڑے ہوئے ہیں۔ آج جہاں سورج نکلا ہے اگلے سال اسی دن وہ وہیں سے نکلے گا، تو پورا نظام بنا رکھا ہے جو کبھی درہم برہم نہیں ہوا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سورج رات میں نکل گیا یا چاند دن میں نکل گیا، بلکہ نظام مستقل چلا آ رہا ہے، اللہ نے یہ بنایا ہے۔ والنجم والشجر یسجدان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو درخت ہوتے ہیں بغیر تنوں والے، جو بیلیں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی بیلیں جو ہوتی ہیں جن کا تنا مضبوط نہیں ہوتا، وہ والشجر، اور درخت جو ہوتے ہیں جو بڑے بڑے تنوں والے ہوتے ہیں، یسجدان، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کو گویا سجدہ کرتے، انسان سجدہ کرتا ہے لیکن ہر چیز، جتنے بھی درخت ہیں، حجر ہیں، پیڑ پودے ہیں، سب اللہ تعالیٰ کی بزرگی بیان کرتے ہیں۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، قرآن کریم میں باقاعدہ ارشاد فرمایا گیا ہے، آیت ہے الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض، کہ کیا تم نے یہ غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہیں وہ سب چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں، سب چیزیں۔ والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس، سورج، چاند، جو ہے بیلوں والے درخت، تنوں والے درخت، پہاڑ، چوپائے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں، لیکن ہم نہیں دیکھ پاتے۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں سب کی تسبیح کو، کہ کون پاکی بیان کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں۔ ہمیں صرف اپنا معلوم ہوتا ہے، انسانوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے کیا یہ اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہے۔ ہر چیز اللہ کے آگے سجدہ ریز ہے، اللہ کی بزرگی اور تعریف ہر وقت بیان کی جا رہی ہے۔ تو یہاں پر فرمایا اللہ نے کہ جو ہے بیلوں والے درخت جو ہیں، بغیر تنے والے اور تنے والے، وہ سب کے سب سجدہ کرتے ہیں۔ والسماء رفعها ووضع المیزان، اب اللہ تعالیٰ نے ایک اور صفت بیان فرمائی کہ اللہ کی ذات وہ ہے، رحمان وہ ہے کہ آسمان کو اسی نے بلند کیا، آسمان کو ہمارے اوپر اٹھایا اسی نے۔ ووضع المیزان، اور اسی نے ترازو قائم کی ہے۔ میزان بولتے ہیں ترازو، جس میں ہم جو ہے وزن کرتے ہیں، سامان تولتے ہیں۔
یعنی گویا اللہ تعالیٰ نے آسمان کو قائم کر کے اور ترازو رکھ کر یہ کہہ دیا کہ اس آسمان کے نیچے عدل و انصاف قائم ہو، برابری قائم کی جائے، انصاف سے کام لیا جائے، ناانصافی نہ کی جائے۔ ترازو کس لیے ہوتی ہے؟ آپ نے 10 روپے کا سامان خریدا ہے تو آپ کو 10 ہی روپے کا ملے، 12 کا ملے گا تو دکاندار کو نقصان ہے، اور 8 کا مل گیا تو پھر جو ہے کسٹمر کو نقصان ہے۔ ترازو اسی لیے ہوتی ہے کہ وہ بیلنس رکھے، عدل و انصاف قائم ہو اس سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کو اٹھانے کے بعد ترازو قائم کی تو گویا سب کو حکم دیا، آرڈر دیا کہ اس دنیا میں عدل و انصاف قائم ہونا ہے۔ اس کے اندر ناپ تول میں کمی سے کام نہیں چلے گا، اللہ تطغوا فی المیزان، باقاعدہ فرما دیا گیا کہ تم تولنے میں ظلم نہ کرو۔ کوئی آپ سے سامان لینا ہے تو اس کو کم تول کر مت دو، آپ کسی سے لو تو زیادہ مت لو، بلکہ انسان کو کیا چاہیے کہ جب وہ کسی کو تول کر دے تو تھوڑا وہ جھکتا ہوا تول دے۔ دیکھیے کسٹمر خود ہی آئے گا بھاگ کر آپ کے پاس۔ اگر آپ واقعی ایک اچھے بزنس مین بننا چاہتے ہیں تو آپ اسلام کی روح سے تجارت کیجئے، بزنس کیجئے۔ آپ اپنی دکان میں بیٹھتے ہیں تو آپ جو ہے اپنی یہ برانڈ بنا لیجئے، بتا دیجئے کہ وہ فلاں صاحب جو ہے نا وہ سامان جھکتا ہوا دیتے ہیں، وہ تھوڑا جھکا کر دیتے ہیں، پلٹے کو تھوڑا سامان زیادہ دیتے ہیں، تو خود ہی آٹومیٹکلی جو ہے کسٹمر ریپیٹ ہوگا اور بار بار آئے گا۔ تو انسان اللہ تعالیٰ کے احکام پر چلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانے تو یقیناً اس کے لیے اس میں نفع ہی نفع ہے۔ کیا فرماتے اللہ؟ اللہ تطغوا فی المیزان، کہ تولنے میں ظلم نہ کرو۔ اب یہ قرآن کریم ہے، اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ تولنے میں ظلم نہیں کرنا ہے۔ معلوم نہیں یہ بات ہمیں معلوم تھی کہ نہیں کہ یہ اچھا یہ سب احکام میں آتے ہیں، اس میں ترازو ورازو کے اور تولنے وغیرہ کے بھی احکام آتے ہیں۔ مذاق اڑایا تھا صحابی سے، جو ہے کسی نے کہہ دیا تھا کہ وہ آپ کے نبی تو استنجے وغیرہ کی بات بھی سب بتلاتے ہیں کہ جو ہے کیسے کیا جائے اور جو ہے کیسے سویا جائے، یہ سب بتلاتے ہیں۔ تو بڑے فخر سے کہا تھا صحابی نے کہ ہاں ٹھیک ہے، ہمیں سب بتاتے ہیں اور ہمیں اس پر فخر ہے۔ تو ہر چیز کلیئر کرتا ہے اسلام کہ کیسے کیسے کرنا ہے۔ تو ترازو کے بارے میں اللہ کیا فرماتے ہیں کہ جو ہے ناپ تول میں بالکل کمی نہیں کرنی ہے۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، فرماتے اللہ تعالیٰ کہ اور انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو۔ اقیم الوزن، وزن کو ایک دم ٹھیک رکھنا ہے، ناپ تول میں کمی نہیں کرنی ہے۔ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور تول میں کمی نہ کرو۔ دیکھیے ایک ہی بات کو دو دو تین تین دفعہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ پہلے کیا کہا؟ اللہ تطغوا فی المیزان، کہ تولنے میں بالکل بھی ظلم مت کرنا۔ پھر کیا کہا؟ اقیم الوزن بالقسط، انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو۔ پھر فرمایا ولا تخسروا المیزان، کہ تول میں کمی نہ کرو۔ کس قدر شدید توجہ اللہ تعالیٰ نے دلائی ہے۔ کیوں اس پر زیادہ توجہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس سے بندے کا حق مر جاتا ہے۔ اگلے بندے نے آپ کو 100 روپے دیے اور آپ نے 80 روپے کا اس کا کام کیا تو گویا اس کے 20 روپے مر گئے، جو کہ حقوق العباد میں سے سلب ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ خاص طور سے توجہ دلواتے ہیں کہ ناپ تول میں ہرگز کمی نہیں ہونی چاہیے۔ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، دوسری آیت میں باقاعدہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بالکل ٹھیک ٹھیک ترازو کے ساتھ تولو۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، یہ تیسری آیت ہے جس میں باقاعدہ حکم دیا گیا ہے کہ انصاف قائم کیجیے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اس سلسلے میں بہت ہی زیادہ جو ہے پیچھے تھی، ناپ تول میں بہت کمی کرتی تھی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم۔ تو چنانچہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنے قوم سے کیا کہا تھا؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یہاں سے دعوت دینی شروع کی تھی
کہ میرے قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ پھر کیا کہا؟ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، کہ ناپ تول میں اور وزن کرنے میں بالکل بھی کمی نہ کرو۔ انی اراکم بخیر، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم سب ٹھیک ٹھاک ہو۔ یعنی ناپ تول میں کمی کر رہے ہو، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ تمہیں ڈھیل دے رہے ہیں اور تم اچھے سے زندگی گزار رہے ہو، لیکن انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، مجھے ڈر ہے کہ تم پر جو ہے ایک عذاب آ جائے گا جو چاروں طرف سے گھیر لے گا، کسی نہ کسی دن گھیرنے والا عذاب تم پر آ جائے گا، مجھے ڈر ہے۔ پھر دوبارہ کہا وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، کہ اے میرے قوم اوفو، پورا پورا دو، تولنا اور ناپنا۔ ناپتے ہیں کوئی جو لکوڈ چیز ہوتی ہے، دودھ وغیرہ، پانی وغیرہ، اس کو ناپتے ہیں، اور جو ویسی ہوتی ہے اس کو ہم تولتے ہیں۔ تو اس کو کہہ رہے ہیں اوفوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، کہ تولنے والی جو چیزیں ہیں اور وزن کرنے والی جو چیزیں ہیں پورا پورا تولیے۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لوگوں کی چیزوں میں جو کمی مت کیجیے، کم مت دیا کیجیے۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں دن دناتے مت پھرو، زیادہ یہاں پر بڑے مت بنو۔ لا تعثوا، فساد مچاتے ہوئے مت پھرو، زمین میں فساد مت مچاؤ۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے باقاعدہ اپنے قوم کو یہ نصیحت کی تھی دعوت دین دینے کے بعد، کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ پھر جو ان کی کمی تھی اس کی طرف انہوں نے اشارہ کر کے ان کو کہا۔ اس سے ہمیں آج کے سبق میں خاص طور سے یہ حاصل کرنا چاہیے کہ ہم اگر بزنس مین ہیں، ہماری دکان ہے، شاپ ہے، تو ہم قرآن کریم کی ان آیات کے مطابق ہم اپنی عادت ایسی بنا لیں کہ ہماری پہچان ہو جائے مارکیٹ میں کہ فلاں جو ہے وہ 5 گرام جھکتا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کی تعلیم بھی دی ہے کہ آپ کسی کو دیجئے تو اس کو تھوڑا جھکتا دیجئے، گراہک کو آپ خوش کر دیں تو یقیناً وہ آپ کے پاس دوبارہ آئے گا۔ اسلامی اصول ہے کہ آپ جو ہے کم کر کے نہ دیں بلکہ زیادہ دیں، تھوڑا سا اس کو جھکتا ہوا دے دیں۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جو آج کے اس سبق میں کلیئر ہوئی ہیں۔ آگے دوسرا مضمون شروع ہو رہا ہے وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنْعَامِ سے، کہ زمین کے بارے میں، زمین میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں اگائی ہیں اور کیا کیا نعمتیں رکھی ہیں، وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ تو آج کی صورت میں ہم نے وہ کتنی نعمتیں پڑھی ہیں، ہم تھوڑا سا ریپیٹ کر لیتے ہیں اور اس کو جان لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں گنوائی ہیں۔ سب سے پہلے تعلیم قرآن کی، قرآن کو سیکھنا اور اس کو سکھانا، یہ سب سے بڑی نعمت۔ انسان کو پیدا کرنے کی، انسان کو گویائی سکھانے کی، بولنے کا ڈھنگ دینا انسان کو، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بعض انسان گونگا ہو جاتا ہے، بول نہیں پاتا، تو اللہ تعالیٰ کہ اس میں کیا حکمت ہے، کیا مصلحت ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانے، لیکن ایک گویائی دینا یہ اللہ تعالیٰ کی یقیناً بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح بتایا کہ ہر چیز انسان کو، ہر چیز سجدہ کرتی ہے اللہ تعالیٰ کو، سورج ہو، چاند ہو، درخت ہوں، بیل والے درخت ہوں، تنے والے درخت ہوں، ہر چیز اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہے۔ دوسری آیت میں وہ اور کلیئر ہے، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ، اس میں وہ اور زیادہ کلیئر ہو گئی ہے کہ ہر چیز جو ہے سجدہ کرتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کو اٹھایا اور ترازو قائم کیے، میزان قائم کیے، اس لیے کہ اس دنیا کے اندر انصاف ہو۔ حکومتیں جو ہے حکومتیں دیکھیے کفر و شرک سے چل جائیں گی، کفر و شرک سے جو ہے چل جائیں گی، لیکن ظلم کے ساتھ کبھی حکومت نہیں چلتی۔ کسی پر ظلم کیا جائے تو اس سے حکومت نہیں چلتی ہے۔ باقاعدہ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ بار بار اس کو اپنے بیان میں کہتے تھے کہ حکومت اگر کافر و مشرک ہے تو وہ ٹکاؤ ہے، چل جائے گی وہ،
لیکن اگر ظالم ہے، بندوں پر ظلم ہو رہا ہے، تو پھر اس حکومت کے ختم ہونے میں کوئی چانس نہیں ہے، وہ ختم ہو جائے گی۔ تو ظلم کو اللہ تعالیٰ بہت ناپسند فرماتے ہیں، ان اللہ لا يحب الظالمین، ظلم کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ذرہ برابر پسند نہیں فرماتے۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ تعالیٰ تو خود جو ہے ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ تو عدل و انصاف قائم کرنا یہ اللہ تعالیٰ نے پہلا جو ہے حکم دیا ہے اس صورت کے اندر کہ عدل و انصاف کو قائم کیا جائے، ناپ تول میں بالکل جو ہے کمی نہ کی جائے، بلکہ بھرپور تول کر اور ناپ کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔